السلام علیکم، گڈ مارننگ 7 کلاس۔ ہم لوگ اپنا پہلا مرحلہ کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنا دوسرا مرحلہ سٹارٹ کریں گے، جس کا پہلا چیپٹر ہے نظم و ضبط۔ ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بک پہ لکھ لینے ہیں، پینسل سے انڈر لائن کر کے، جس طرح میں نے لکھے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم و ضبط کا مجموعہ ہے۔ مجموعے کو انڈر لائن کریں اور اس کا میننگ لکھیں اوپر، یعنی مل کر بننا۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، یعنی کوئی چیز ترتیب دینا، اس کا مطلب نظم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ رکاوٹ کسے کہتے ہیں؟ مشکل کے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ یعنی کوئی بھی کام قانون اور قاعدے کے مطابق کیا جائے، اسے ہم نظم و ضبط کہتے ہیں۔ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ ٹھیک ہے، ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی مفادات کسے کہتے ہیں؟ فائدے کو، اپنے ذاتی مفاد کو، اپنے ذاتی فائدے کو، خواہش کو روک کر یا مار کر اپنی خوبیوں کی، صلاحیتوں کا کیا مطلب ہے؟ خوبیاں، اپنی خوبیوں کی بنا پر کسی نصب العین، کسی نیک مقصد کی خاطر کوئی کام کریں تو یہ نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ حسن ترتیب کو انڈر لائن کریں، اس کا معنی لکھیں عمدہ ترتیب۔ ٹھیک ہے، جو اچھی ترتیب۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول اور ضوابط کے مطابق گزرتی ہے۔ یعنی جو لوگ نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اصول اور قاعدے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ سلیقہ کسے کہتے ہیں؟ طریقہ۔ ٹھیک ہے، ان کا ہر طریقہ ترتیب سے نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، عاری کو انڈر لائن کریں اور اس کا میننگ لکھیں عیب۔ ٹھیک ہے، عاری مطلب کہ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، ان کی زندگی دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی، یعنی وہ لوگ کسی قاعدے اور قانون کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب ہوتی، یعنی ان کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا اشعار بناتے ہیں، اشعار کو انڈر لائن کریں، اس کا معنی ہے طریقہ۔ ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ نظم و ضبط کے طریقے سے کام کرتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ انتشار مطلب ہے فساد۔ ٹھیک ہے، اوپر آپ لوگ لکھ لیں انڈر لائن کر کے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ منصوبہ بندی یعنی اپنے کام کو پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ اپنا کام کس طرح انجام دینا ہے۔ اس کا معنی لکھیں آپ خاکہ یا نقشہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ ہم نے یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ دلیل کو انڈر لائن کریں اور ثبوت لکھیں، اس کا مطلب یعنی اگر ہم نظم و ضبط سے کوئی کام کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے اس میں بھی ہمیں ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز ایک قانون کے تحت ہوتی ہے۔ سورج کا ہر صبح مقرر وقت پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقرر پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ یعنی سورج بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ یعنی چاند کی جو ایک 14ویں کا چاند ہوتا ہے، پہلے آدھا چاند، تھوڑا سا چاند نکلتا ہے، پھر آدھا اور پھر وہ پورا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ترتیب اس میں نظر آتی ہے، ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس کا معنی انڈر لائن کریں حالت کا بدلنا یا تبدیلی۔ ٹھیک ہے، اس نظام میں فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ حسن ترتیب آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کا معنی عمدہ ترتیب، یعنی ہمیں قدرت کے نظام کو دیکھ کے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنا ہر کام نظم و ضبط کے تحت کریں، ایک قانون کے تحت کریں۔
پرندے، جانور اور حشرات ارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ حشرات ارض کسے کہتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے، چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا وہ۔ دن بھر دانا دنا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ دانا چگنا یعنی کھانا پینا، اور ٹھیک ہے۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ مطالعہ کرنا یا مطلب کچھ پڑھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شہد کی مکھی بھی ایک نظم و ضبط سے اپنی زندگی کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال جو کوئی قطار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے، یعنی جب چونٹیاں بھی چلتی ہیں نا اکٹھے تو وہ بھی ایک لائن میں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک نظم و ضبط کے تحت چل رہی ہوتی ہیں، ان میں بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیں، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت نماز، ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ یعنی ہم کسی قانون کے تحت ہی کرتے ہیں نا کہ جب سورج نکلنے سے پہلے ہم سحری کر لیتے ہیں اور پھر مغرب کے ٹائم ہم افطار کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں نظم و ضبط ہی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لواز میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے یعنی جماعت میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کو سیدھا کرواتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کارفرمائی ہوگی، کارفرمائی مطلب عمل کرے گا جو نظم و ضبط کو، وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی جو طالب علم نظم و ضبط پر عمل کرے گا اس کو اپنے امتحانات میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ ٹائم پہ اٹھے گا، ٹائم پہ کھانا کھائے گا، ٹائم پہ ورزش کرے گا، اسکول جائے گا، آ کے پھر آرام کرے گا، کھیلے گا اور پھر اسکول کا کام کرے گا ساتھ ساتھ، تو پھر اسے اپنے امتحانات میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے، ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہوں، امتحان کے وقت سخت پریشان ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی طالب علم نظم و ضبط سے کام نہیں کرے گا، نہ اس کے کھانے کا کوئی ٹائم ہوگا، نہ اس کے پڑھنے کا، نہ اس کے کھیلنے کودنے کا، تو امتحان کے دوران اسے پریشانی ہوگی۔ یا ہم کھیل کے میدان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہے۔ سرخرو باعزت اور کامیاب دونوں مطلب ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ بس اسٹاپ یا ریلوے اسٹیشن کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے۔ بحث و تکرار ہوتی ہے یعنی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ دھکم پیل ہوتی ہے، دھکم پیل یعنی ایک دوسرے کو دھکا دینا، آپ میننگ اوپر لکھ لیں۔ اگرچہ یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر قطار بنا لیتے ہیں تو کتنی آسانی ہوتی۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملی۔ ہمیں عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی
نظم و ضبط اور ترتیب کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم اتحاد ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں، رہنما یعنی راستہ دیکھنے والا، اس کا معنی لکھ لیں آپ، تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں، یعنی نظم و ضبط پر عمل کر کے ہم اپنا عزت اور وقار کھویا ہوا دوبارہ پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کا مطلب ہے چلنا، ٹھیک ہے، گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، یعنی قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کا معنی لکھ لیں آپ لوگ، پاسداری، عمل۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے ریڈنگ کر لی ہے، سب کو سمجھ آ گیا ہوگا میرا خیال ہے۔ آپ لوگ اس کی ایک دفعہ دوبارہ ریڈنگ کر لیے گا۔ شکریہ۔